بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه وعزته وعظمته وشانه ورفعته ومقامه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خاص اس سابق سیر قرب خدا، خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز و خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. بزرگان محترم، برادران اسلام، نہایت ہی قابل صد عزت و وقار و تحسین و تعظیم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک بے نیاز، پروردگار عالم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور پیارے آقا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کی برکت سے ہم سب مسلمان بھائیوں کو محترم مقام عزت مآب جناب الحاج محمد اکرم مغل صاحب کے گھر کے اندر اس ماہانہ عظیم الشان نورانی روحانی ایمانی بابرکت پاکیزہ پروگرام کے اندر حاضری کی سعادت، عزت، نعمت، رحمت، برکت اور شفاعت نصیب ہو رہی ہے. اللہ کریم کی اس توفیق کاملہ پر، اس کی عطاؤں پر، اس کی نوازشوں پر، عنایتوں پر، مہربانیوں پر اس کی ذات کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں. جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام کی پاکیزہ ہستی کے بارے میں چند کلمات ہے، وہ سمجھ لیں کہ ہمیں خود ہی ایک عنوان دے گئے اس موضوع پر گفتگو. اور ہم نیازمندوں کا، غلاموں کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ تمام عاشقان مصطفیٰ بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں شان سیدنا صدیق اکبر بیان کیا کریں. اس میں بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. یہ اللہ کے مقبول و محبوب وہ پیارے بندے ہیں کہ ان کے ذکر میں ہی بڑی برکتیں ہیں. ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں. شان سیدنا صدیق اکبر سمجھنے سے پہلے میں شان صحابہ کا
ایک قرآن شریف کے حوالے سے بات کروں گا تاکہ عام صحابہ کی عظمت کا ہمیں پتہ چلے، تو پھر شیخ الصحابہ کی کیا ہی شان کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ قرآن نے ایک اعلان فرما دیا رب کائنات، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ کا وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، کل کے اندر سارے آ گئے اللہ کے وعدے میں۔ وعدہ کس کا ہے؟ حسنہ کا، اور حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ سارے صحابہ کی کتنی بلند و بالا شان ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے ایڑی چوٹی کی زور لگا لی ہے کہ اصحاب نبوت کو کسی طرح اسلام سے پھیرا جائے۔ ہجرت کے بعد پھر یہودیوں اور عیسائیوں نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے کہ کسی طرح یہ نیا مذہب ہے، اس کے فالوورز جو ہیں، پیروکار ہیں، وہ نئے مسلمان ہیں، تو ابھی یہ کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ کفر کی طرف لایا جائے۔ وہ کبھی کسی طرح کا لالچ دیتے، کسی کو ڈراتے دھمکاتے، کسی کو کسی طرح، جس کو قرآن شریف نے سورۃ آل عمران کے اندر یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو، کچھ اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب سے مراد جب بھی اہل کتاب سنا تو یہودی عیسائی سمجھ لیا کرو۔ تو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، انسانوں کا ایک گروہ وہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی، وہ چاہتے ہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ہم حضور کے صحابہ کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی، تو فرمایا کہ ایمان والو، یعنی حضور کے صحابہ سے مخاطب، فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں یہودی اور عیسائی جو ہے، اہل کتاب کا گروہ جو ہے، وہ تمہیں دوبارہ ایمان سے کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تمہارے ایمان کو چرانا چاہتا ہے، تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے چاہتے ہیں، تمہیں پھر کافر بنانا چاہتے ہیں۔ تم پکے مومن ہو گئے ہو، وہ تمہیں پھر کافر بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے حضور کے صحابہ کو آگاہ فرما دیا کہ یہ یہودی اور عیسائی اس چال میں ہیں، وہ تمہیں دوبارہ کافر کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ آگاہ فرما کے پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔ یہ جواب بڑا کمال کا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، پہلے آگاہ فرمایا اور پھر فرمایا، مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، تو میں کہوں کہ اب وہ ایسے ہی ایک گروہ ہے جو ہم یہاں بیٹھوں کو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، تو پھر ساتھ ہی میں کہہ دوں کہ آپ کو نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ آپ تو حاجی صاحب کے گھر میں محفوظ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی میں کہہ دوں کہ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہتا ہے، اور پھر میں ہی کہہ دوں کہ آپ کو کوئی نقصان کوئی نہیں دے سکتا، آپ بڑی محفوظ جگہ پہ بیٹھے ہیں، بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا ایک مثال؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، یہ یہودی اور عیسائی تمہارے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمہیں پھر کافر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے خود ہی فرما دیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ تمہیں کافر کیسے کر سکتے ہیں؟ دوبارہ تمہارے ایمان کو کیسے چرا کے لے جا سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ تمہارے ایمان کو کیسے چرا کے لے جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے، اے میرے محبوب کی صحابہ کی پاک جماعت، یہ یہودی اور عیسائی جو مرضی کر لیں، تمہارے ایمانوں کو ابھی یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم تو وہ خوش نصیب ہستی ہو جن کے پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ تم تو وہ ہو جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، اس میں تلاوت کن پر کی جا رہی؟ اس وقت حضور کی پاک بارگاہ، یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر جتنے بھی صاحب ایمان لوگ ہوتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ سارے حضور کے صحابی ہوتے تھے، غیر صحابی ہوتا ہی کوئی نہیں تھا۔ بے ایمان کی حالت میں جس نے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا وہ صحابی ہو۔
تو مسجد نبوی شریف کے اندر جتنے بھی مسلمان مومنین ہوتے وہ سارے صحابہ ہی ہوتے تھے، غیر صحابی ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، یا کوئی دوسرا کو منافق آ جاتا بھیس بدل کے پھر، لیکن ایمان کی حالت میں جو ہوتے وہ سارے ہی صحابہ ہوتے تھے۔ تو فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اب صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے، بڑی قابل غور بات ہے کہ صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کو کوئی کیسے بگاڑ کے لے جا سکتا ہے، تم تو وہ ہو جن پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ اب تلاوت ہو رہی ہے اللہ کی آیات کی، اور ہو کن پر رہی ہے؟ صحابہ پر، صحابہ پر تلاوت ہو رہی ہے، صحابہ تلاوت کر نہیں رہے، صحابہ پر تلاوت ہو رہی ہے۔ اس آیت کے مطابق صحابہ پر تلاوت، جب صحابہ پر تلاوت ہو رہی تو تلاوت کرنے والا کون ہے؟ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کیا کمال کی ہستیاں ہیں اصحاب نبوت۔ اللہ فرما رہا ہے تم تو وہ شان والے ہو جن پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ تو سننے والے تھے، ان پر تو تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت کرنے والا کون ہے؟ خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عالم تصور میں وہ منظر لانے کی کوشش کرو، وہ نقشہ لگاؤ، مسجد نبوی شریف کا وہ پر نور ماحول، صحابہ کی جماعت اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ادھر اللہ کا قرآن نازل ہوتا، ادھر حضور صحابہ کو اکٹھا کر دے، آپ میرے صحابہ آؤ اب تمہیں میں اللہ کا قرآن سنا۔ ابھی قاری صاحب نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی ہے نا، اب ان کے استاد کوئی اور ہوں گے، پھر ان کے استاد کوئی اور ہوں گے، ہاں جی، انہوں نے بڑی محنت سے ان کو قرآن کی تلفظ سکھایا، لہجہ سکھایا، انداز سکھایا، طریقہ کار سکھایا، تو یہ قاری بنے۔ ہاں جی، جب حضور صحابہ پر قرآن کی تلاوت فرماتے، جیسے کہ کئی آیتوں میں ہے یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم، یعنی کئی آیتوں کے اندر ہے کہ میرے محبوب قرآن کی پہلے آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، پھر تمہیں نگاہ لطف و کرم سے پاک کرتے ہیں، پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم بھی عطا۔ تو حضور جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو جس طرح کے قاری صاحب کی میں نے ایک مثال دی کہ ان کے استاد کوئی اور ہیں جنہوں نے ان کو قرآن پڑھانا سکھایا، پھر ان کے استاد کوئی اور۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیتوں کی دنیا کائنات ہے تو کے اندر حضور کا استاد تو ہے کوئی کہ جس نے حضور کو کچھ سکھایا ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو قرآن کی تلاوت سکھائی کس نے؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کی ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب یہ قاری صاحب انہوں نے اپنے لہجے، اپنی آواز، اپنی طرز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، کوئی ان سے اچھے، کوئی ان سے اچھے، کوئی ان سے بڑے بڑے زینت قرآن کے قاری بڑے۔ ہاں جی، تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کائنات کے سارے قاری بھی اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کی آواز کا مقابلہ نہیں۔ اس وقت آواز نبوت کا کیا شان ہوگی، لہجہ نبوت کی کیا شان ہوگی، تلفظ نبوت کی کیا شان ہے، جو خود صاحب قرآن ہیں ان کی تلاوت کی کیا شان ہوگی۔ جب اصحاب نبوت پر اللہ کا قرآن تلاوت کیا جاتا ہوگا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، تم وہ ہو جن پر تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر تلاوت کی جاتی ہے، ہاں جی، پھر تمہاری ایمان کو کیسے لے جا سکتا ہے کہ صاحب قرآن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وہ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بات جب بھی ہلتی ہے تو وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اس زبان اقدس سے، زبان مصطفیٰ سے قرآن کی تلاوت کا کیا شان ہوگا، تو سننے والوں کی پھر کتنی عظمت ہے۔ اچھا، ایمان کو فرمایا کہ یہودی شاہی تمہارے ایمان کو نہیں لے جا سکتے میرے صحابہ، اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے اوپر تو یہ جادو ہو گیا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوگی، تم تو اللہ کے بن گئے، اس کے محبوب کے بن گئے، اسلام کے بن گئے، قرآن کے بن گئے، اب تمہیں کوئی نہیں۔
تمہارے ایمانوں کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اس دوسری ایک اور وجہ بتائی اسی آیت کے اگلے لفظ ہے وفیکم رسولہ. فرمایا تمہاری تو یہ شان ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد پوری کائنات ہست و بود کے اندر سب سے بزرگ و برتر ذات ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تکبیر اللہ اکبر ارے تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت یا رسول اللہ ارے رسالت یا رسول اللہ ارے تحقیق ارے غوثیہ یا غوثیہ. وفیکم رسولہ کہ اللہ کا رسول جب تمہارے اندر خود تشریف فرما ہے. وفیکم رسولہ تمہارے اندر اللہ کا محبوب جن کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر وہ تمہارے اندر تشریف فرما ہے. کوئی ظالم آ کر یہودی صاحب تمہارے ایمان کو کیسے تمہیں لے جائے؟ یہ وجہ پر اللہ. یہ سارے صحابہ کی جب اتنی اونچی شان ہے ان کے ایمان کو فینام مثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. میں دنیا والوں تم میں سے کوئی ہدایت چاہتا ہے ہدایت کا خزانہ چاہتا ہے راہ ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے پہلے اپنے ایمان کی تلاش کرے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہ کامل ایمان والا وہی مومن ہوگا جو میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لائے. حضور کے صحابہ کے ایمان کو ایک کسوٹی بنا دیا ایک ماڈل بنا دیا ایک نمونہ بنا دیا ایک سانچہ بنا دیا امت مصطفیٰ کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان ان کا قبول ہوگا اور ہدایت اس کے نصیب میں ہوگی جو میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لائے. میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان. تو جو عام صحابہ کی یہ شان ہے تو شیخ الصحابہ کی کیا شان ہے؟ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق اور آپ کی عمر شریف جو ہے وہ عام الفیل یعنی حضور کی ولادت والے سال سے 2.5 سال بعد میں ہوئی. چلیے 2.5 سال عمر میں سرکار سے چھوٹے تھے. اور سلسلہ نسب جو ہے وہ قریشی ہے اور 7ویں پشت میں جا کر حضور کی ذات کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسلام لانے کا واقعہ بڑا معروف ہے علماء سے آپ مختلف روایتیں ہیں اور ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ بڑے عرب کے ایک عظیم تاجروں میں تھے. تجارت آپ کا شعبہ تھا تو تجارت کی غرض سے ملک شام اور یمن کے علاقوں میں گئے ہوئے تھے. وہاں خواب دیکھا ایک خواب میں دیکھا کہ چاند اترا ہے اس کی روشنی گھر گھر مکہ شہر میں چلی گئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ چاند اکٹھا آپ کی گود میں جمع ہو کر سارا اکٹھا ہو کر ساری روشنی آپ کی گود میں آ گئی. سبحان اللہ. اس علاقے کے مشہور راہب سے آپ کی تعبیر پوچھی. اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے کس قبیلے سے تعلق رہتے ہو کہاں سے آئے. جب سارے سوالوں کے جواب مل گئے تو اس راہب نے کہا کہ نبی آخر الزمان کا زمانہ آ گیا وہ حضور حضور ہو گئے ہیں اور آپ ان کے سب سے پہلے خلیفہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اور تائید و تصدیق کرنے والے ہوئے. یہ خواب کی تعبیر سن کے جب واپس مکہ المکرمہ میں آئے تھے قریش مکہ نے شور مچایا. اے ابو بکر چونکہ بچپن میں دوستی تھی بچپن لڑپن جوانی تھا ہے حضور کے ساتھ گزرا تھا حضور کی صحبت میں گزرا تھا. اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر میں بچپن میں لڑپن میں جوانی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ اس لیے نہیں بولا تھا کہ جن کی ساتھ دوستی کی حضور نے فرمایا کہ جب تم نے کسی انسان کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو. اس کے دوست سے دوست کی پہچان ہو جاتی ہے. تو آپ حضور کے دوست تھے بچپن کے لڑپن ساری صحبت سارا طریقہ کار حضور والا تھا کہ سرکار کو یا تو وہ جو سر چڑھ کر بولے کفار مکہ دشمنان اسلام سارے کے سارے حضور کو صادق الامین کہتے تھے کہ ان جیسا کوئی سچا بھی کوئی نہیں ان جیسا کوئی ایماندار بھی کوئی نہیں. تو ان کے ساتھ دوستی تھی پھر آپ جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. ایسے تو نہیں صدیق کہہ رہے. اور جب قریش مکہ نے کہا اے ابو بکر وہ تیرا یار جو ہے نا اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب میں اچھا میں مل لیتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں گئے تو پوچھا کہ آپ نے اعلان نبوت
فرما دیا آپ نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کرے گی وہی وحدہ لا شریک اور وہی خدا یکتا ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا اللہ کا سچا پیغمبر اور سچا آخری رسول ہوں. عرض کی دکھائیے کوئی معجزہ تاکہ آؤں میں اسلام میں, دکھائیے کوئی معجزہ تاکہ آؤں میں اسلام میں. سرکار نے جواب کیا دیا, کیا وہ کم ہے جو خواب دیکھا ملک شام میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وہ کم ہے جو خواب دیکھا ملک شام میں؟ کہ جو ملک شام میں خواب دیکھا ہے اے ابو بکر کیا وہ کم ہے تیرے لیے؟ فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام لانا اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ جناب والا اعلیٰ حضرت نے اپنے جو شعر اسلام کے کہے ہیں کہ خاص اس صحابہ کے سیر قرب خدا کہ انسانیت میں حضور کی امت میں سب سے پہلے اسلام لا کر اب صحابہ کے سیر قرب خدا اللہ کا وہ قرب حاصل کر لیا کہ اعلیٰ حضرت دوسرے فقرے میں فرماتے اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام کہ فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا جو شرط ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم قرب نصیب ہوا ہے کہ اس میں اس کاملیت اوحد کاملیت یعنی اس کمال کے اندر اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد نہیں ہے, اکیلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کو یہ کمال نصیب ہوا ہے. سبحان اللہ. اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام. جناب یہ کمال کیا بات ہے, سایہ مصطفیٰ مایا استفا. سبحان اللہ. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق و مالک و رازق مطلق ہے اور ہمارے پیارے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ساری مخلوق پر جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ساری اللہ کی مخلوق پر جس طرح کہ سایہ رحمت خدا ہے اللہ کی ساری مخلوق پر, جیسا کہ رب کائنات نے پرشی کے اندر فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے, اسی طرح حضور کی امت پر جو ہے وہ حضور کا سایہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق, اس کو کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایا استفا. کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے چنے گئے, ایسا استفا ہوا, ایسا استفا نصیب ہوا, ایسا چناؤ ہوا کہ آپ کو پھر عزت و ناز و خلافت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک نے وہ خلافتیں, وہ عزتیں, وہ شانیں عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی یہ شان پر بھی بے شمار لاکھوں سلام کے سلام. کون ہے وہ, کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے سنو کون ہے, نام تو نہیں لیا گیا شعروں کے اندر, یہ فرمایا سایہ مصطفیٰ مایا استفا عزت و ناز و خلافت پہ لاکھوں سلام. نام نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے. آپ فرماتے ہیں یعنی افضل الخلق بعد الرسول. سبحان اللہ. یعنی افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. فرمایا وہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ یعنی افضل الخلق ولا یعتلی اولو الفضل منکم, یہ قرآن کے 18ویں پارہ سورہ نور کے اندر ہے کہ آپ کی فضیلت کو بیان کیا. جو افضل الخلق کا لفظ ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے, ولا یعتلی اولو الفضل منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سب میں سب سے زیادہ فضیلت والے جناب ابو بکر صدیق اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا. اعلیٰ حضرت اس کو یوں کہہ رہے جیسے اعلیٰ حضرت کے کلام کی کیا شان ہے. آپ کے کلام کا خاصہ یہ ہے کہ ہر شعر یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا پھر نبی کی حدیث کا ترجمہ. سبحان اللہ. اس طرح کمال کا کلام کس نے کیا. یعنی افضل الخلق بعد الرسول, کہ نبی اور رسولوں کے بعد افضل الخلق کا اعزاز جو ہے صرف اور صرف جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ ہجرت کی رات جو دو میں سے دوسرا تھے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق, جیسا کہ قرآن پاک ہے, ان کی خدمت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ اصدق الصادقین ہے. اصدق الصادقین, اصدق ایک ہوتا ہے صادق, ایک ہوتا ہے صدیق, ایک ہوتا ہے اصدق. اصدق الصادقین کہ پوری روئے زمین پر اولین و آخرین میں انبیاء کے بعد جتنے صدیق ہیں اصدق الصادقین, ان صدیقوں میں آپ اصدق ہیں.
سبحان ان اللہ صدیقوں میں آپ اصدق ہیں صدیقوں میں، یعنی سارے صدیقوں کے سردار اور سب سے اونچے صدیق جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اور اللہ حضرت فرمانے کے اصدق الصادقین ہی نہیں بلکہ سید المتقین، سبحان اللہ سبحان کہ انبیاء کے بعد جتنے صاحب تقویٰ ہیں، جتنے صاحب تقویٰ ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، اب ان کی تعداد کتنی ہے کوئی اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا انبیاء کے بعد ہاں جی تمام نبیوں اولین و آخرین ساری امتوں کے ملا کر اور حضور کی امت کے تمام متقین کو ملایا جائے تو ان امتیوں میں نمایاں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت سید المتقین، نبیوں کے بعد تمام روئے زمین کے تقوی والوں کے سردار ہیں، سردار ہیں سید المتقین۔ چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ چشم و گوش وزارت، اب گوش کہتے ہیں کان کو، چشم کہتے ہیں آنکھ کو۔ چشم یہ شعر میں کیا شان ہے کہ فرمایا چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سے، سرکار نے فرمایا ابو بکر اور عمر کو میرے ساتھ جو نسبت حاصل ہے نا، جو قرب حاصل ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کی یہ سارا ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، فرمایا جس طرح ایک سر کو یا سمجھ رہے کان کو اور آنکھوں کو جو سر کے ساتھ نسبت ہے، فرمایا یہی نسبت صدیق و عمر کی میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان فرمایا اللہ کہ کان اور آنکھ جتنے سر کے قریب ہوتے ہیں، فرمایا ایسے ہی ابو بکر عمر حضور نے فرمایا میرے قریب ہیں، میرے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں، فرمایا سما و بصر کو جو یعنی آنکھ اور کان کو، قوت سماعت اور قوت بصارت کو جو نسبت سر کے ساتھ ہوتی ہے، جتنا قرب ہوتا ہے۔ اب دیکھو آنکھ جو ہے اس کا سارا سسٹم پورا سر میں ہے، کان کا پورا سسٹم سننے کا سر میں ہے، دماغ کے ساتھ ہے۔ کیا مثال دی سرکار نے فرمایا چشم و گوش، اعلیٰ حضرت سے کماری کرے چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمینوں میں، فرمایا میرے 2 زمین جو آسمانوں کے وزیر ہیں وہ جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین کے جو میرے 2 وزیر ہیں میری بادشاہی کے، فرمایا کہ وہ صدیق و عمر ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اتنی شانیں بیان کر دی ایک جملے، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ چشم و یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ذات پاک کو یہ صدیق کا جو اعزاز ہے کہ صدیق کہنے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ بنی، ایک یہ کہ معراج شریف کی رات سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل میں پتہ نہیں کہاں سے قرب خدا میں وہ مقام حاصل کر کے جا رہا ہوں جو کسی کو نہیں نصیب ہوا، تو میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری اس بات کی کوئی تصدیق ہے، جب لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج رات مجھے معراج ہوئی تو پتہ نہیں اس کی کون کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو جبریل ابھی عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانے۔ سبحان اللہ اس وجہ سے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تصدیق کی، اور آپ کی اس شان صدیقیت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، فرمایا کہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے۔ وصدق بالصدق اذ جاء، وصدق اور تصدیق کرے بالصدق اذ جاء، اور اس سے بڑا صدیق کوئی نہیں جو جب اس کے پاس سچائی آئے، جب اس کے پاس سچائی آئے اور اس کی تصدیق کر دے تو اس سے بڑا صدیق کوئی نہیں، جو اس کو جھٹلا دے اس سے بڑا کاذب کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، ظالم کوئی نہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، رب کائنات فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس سچائی آئی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جنہوں نے تصدیق کر دی اولئک هم المتقون۔ اب ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی، یا رسول اللہ مجھے معجزہ دکھائیے تاکہ میں آؤں اسلام میں، فرمایا کہ وہ خواب کافی ہے جو دیکھا ملک شام میں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، قرب خدا کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کر لیا، سابق الاسلام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقین اسلام میں سب سے پہلا درجہ رتبہ حاصل کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں قرب اتنا اونچا حاصل کر لیا،
ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، اعداد کر لیا، اتقا کہتے ہیں جو متقین کے سردار بھی ہیں، اور متقین میں سب سے اعلیٰ درجے کے نمبر 1 کوالٹی کے جو متقی پرہیزگار جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ کی یہ شان دیکھو کہ آپ کے فضائل اور مناقب تو بے بہا ہیں، کہ جیسا میں آپ کے تعارف میں عرض کر رہا تھا، آپ کو کسی میں جب آپ کی جامعہ میں گزارے بھی ہے، مینار پر ہے، اس میں پتہ نہیں کس نے حصہ لیا، مسجد کے کوئی فرش میں حصہ لیتا ہے، کوئی چٹائیوں میں حصہ لیتا ہے، کوئی بل میں حصہ ادائیگی میں حصہ لیتا ہے، اللہ پاک کی عزت عطا فرماتا ہے، اس کو بڑی اندر خاطر روحانی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کے اندر چٹائی بچھائی، قالین بچھائے، اے سی لگوایا، پنکھے لگوائے، ہاں جی یہ روشنی کا انتظام کیا۔ تو عام مساجد کے اندر روئے زمین پر عام مسجد کی مومن جو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے برائے صدقہ جاریہ جو خرچ کر دیتا ہے تو اس کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ قربان جائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مسجد نبی شریف کا وہ حصہ یتیم بچوں سے خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دیا، مسجد پاک کے لیے وقف کر دیا، جس کو حضور نے فرمایا کہ ماں بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، زمین کا وہ حصہ جس کو زمین جس ٹکڑے کو اللہ پاک نے جنت کے باغوں میں پاک کرا دیا۔ سرکار کے گنبد خضرا سے لے کر منبر شریف تک کا یہ سارا حصہ، اب اندازہ کرو اس وقت سے لے کر آج تک اندازہ کرو وہاں کتنی عبادتیں، کیا کیا وہاں خوشی و خضوع کا اظہار ہو چکا ہے، کیا کیا عشق و محبت کا اظہار ہو چکا ہے۔ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ وہیں پہ مجلس کیا فرمایا کرتے، وہیں تعلیم دیا تھا، اس زمانے سے لے کر آج کو پھر سب سے بڑا اعزاز کہ سرکار کے روضہ انور شریف والا اور بالخصوص حضور کی قبر انور کی جگہ جو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، یہ اتنی جگہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خرید کر وقف کی ہے، آپ اندازہ کرو کہ اس کی کتنی ان کی کیا شان ہے۔ پھر جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، ان میں کثیر تعداد آپ کی دعوت پر اسلام قبول کی، ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد جن میں حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور حضرت سعد آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے وہ صحابی ہیں جن کو ساری امت حضور کو کہتی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ سعد وہ شخص ہے جن کو حضور نے خود فرمایا اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کو ان کا اسلام قبول کرنا، پھر اسلام کی ساری خدمت کا ثواب ان کو، اور پھر بے شمار غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ آپ کمزور غلاموں کو، کمزور جو مومن مسلمان غلام ہوتے ہیں خرید کر آزاد فرماتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی نے پوچھا کہ بیٹا آپ غلام خرید کر آزاد کر دیتے ہو اور خریدتے کمزور پیسے جب بھرنے، کوئی طاقتور غلام خریدو جو تمہارے کام آ سکے، خرید کر کوئی اچھی ہمت والا، طاقت والا، جرت والا کوئی غلام خریدو جو تمہاری خدمت کر سکے۔ ارے آپ کا جواب کیا جواب تھا؟ میں نے اس مقصد کے لیے خریدتا ہی نہیں کہ وہ میری خدمت میں میرے کام آئے، میں تو صرف ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، رب اعلیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ بابا جان اللہ اکبر، آپ تو سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ آپ کے بہت زیادہ مناقب اور فضائل ہیں، بہت زیادہ، یقین مانیے اتنا سرور آتا ہے آپ کی سیرت کو سنتے ہوئے، آپ کی صورت کو سنتے ہوئے، آپ کے کمالات کو، آپ کی شان کو، آپ کی کرامات کو۔ اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ شیخ و صحابہ ہیں، رازدار مصطفیٰ ہیں، وزیر اعظم مصطفیٰ ہیں، یار غار مصطفیٰ ہیں، یار سارے مصطفیٰ ہیں، وفادار مصطفیٰ ہیں اور سسر مصطفیٰ ہیں۔ کیا کیا ایک ایک عزت جو ہے وہ کیا کہنے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہمارے۔ جو بھی چند کلمات آپ کی شان میں کہے ہیں اللہ پاک، آپ کا سننا میرا بیان کرنا، آپ کی بارگاہ میں، بارگاہ صدیقیت کے اندر اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔